السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں. ناول کا نام ہے درد شب ہجراں. مصنفہ ہیں زینب عالیہ. قسط نمبر 3. وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی. رش اتنا تھا کہ گزرنے کا کوئی رستہ نظر نہ آتا. اس سے پہلے کہ رش مزید بڑھ جاتا وہ جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی. اس کے کندھے سے کسی مرد کا کندھا ٹکرایا کہ وہ ڈر گئی. خود کو سنبھالے, ڈری سہمی بس اس رش سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی. اپنے دھیان میں جلدی سے رش میں سے ایک طرف سے گزرنے لگی کہ اچانک اسے اب کے پیچھے سے دھکا لگا. اس سے پہلے کہ نسوانی وجود زمین بوس ہونے لگتا وہ کسی کے کشادہ سینے میں سما گئی. اس اچانک پڑنے والی افتاد پر خوفزدہ دل لیے اس وجود کے حصار سے پیچھے ہٹنے لگی مگر ناکام ہو گئی. مضبوط بازو کے حصار پر اسے یوں لگا جیسے عروۃ الوثقی جیسا جال اس کے گرد کھینچا گیا ہو. عورتوں کو ایسی جگہ پر آنے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں وہ خود کی حفاظت بھی نہ کر سکیں اور انہیں اپنے بچاؤ کے لیے کسی غیر مرد کے سہارے کی ضرورت پڑے. خشم آلود سطوط و سولت بھرا لہجہ بیزاریت سے اس کے کانوں میں انڈیلا گیا. اس سے پہلے کہ نسوانی وجود اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی طرف دیکھتا, اس مرد نے اسے اپنے بائیں طرف سے دائیں بازو کے حصار میں لیتے بھیڑ سے نکلنے لگا. ایک بار تو نسوانی وجود کا دل انجانے سے خوف سے لرزا. وہ اس کی مضبوط گرفت میں قسمت آئی مگر وہ لاپرواہ بنا جلدی سے بھیڑ چیرتا ہوا اسے بہت ہی محفوظ طریقے سے اس رش سے نکال رہا تھا. نسوانی وجود بس خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہا تھا. دل میں ابھرنے والا خوف کہیں اور جا سویا تھا. اس کے حسین حصار میں کیسا تحفظ تھا, جیسے وہ اس کے گھر کی عزت ہو اور اس کی حفاظت کرنا اس پر فرض ہو. اس مرد کو دیکھے بغیر ہی اس کا دل دھڑک اٹھا. اسے لگا وہ سب کچھ ہارنے والی ہو. کیا تھا اس احترام بھرے لمس میں؟ وہ ایک پرسکون گوشے میں جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا وہ اسے بھیڑ سے نکال کر وہاں لے آیا اور اسے خود سے پرے ہلکا سا جھٹکا دے کر دور کیا, جس سے نسوانی وجود ہوش میں آیا. اس کے دھکے سے ہتک کا احساس جاگا. وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سامنے کھڑے مرد کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ساکت رہ گئی. مستحکم جست, متانت زدہ چہرہ جس پر چھائی عزم بالجزم کی تحریریں, پرکشش سانولے نین نکوش جن پر سجی رفت سی سیاہ داڑھی مونچھیں. وہ یکٹک اس کی طرف دیکھے گئی مگر عام لڑکیوں کی طرح اس کے پرکشش نین نکوش کو نہیں, بلکہ اس کے چہرے پر چھائی شرافت و نجابت کو, احترام بھری نظروں کو, جس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا کہ وہ ایک شریف مرد ہے. پہلے ہی اس کی محفوظ پناہوں میں دھڑکتا دل مزید دھڑک کر اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا گیا اور وہ ایک ہی پل میں اپنا سب کچھ ہار بیٹھی. کیوں آپ عورتوں میں عقل کا فقدان ہوتا ہے؟ کیوں اتنی عقل سے پیدل ہوتی ہیں کہ اپنا اچھا برا خود نہیں سوچ سکتی؟ مقابل کی سخت آواز پر چھن سے اس کا طلسم ٹوٹا اور وہ چونک اٹھی. جوان جہاں لڑکیوں کو یوں سرے شام اکیلے گھر سے نکلنے کی نادانی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے, اور وہ بھی ایسے مقامات پر جہاں ہر رنگ کا مرد پایا جائے, جہاں ایک پل میں کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے. ابھی بھی لہجے کی خشمناکی سطوط و دبدبہ لیے ہوئے تھا. اسے کبھی بھی وہ عورتیں اچھی نہ لگتی جو یوں ہی منہ اٹھائے گھر سے اکیلے نکل کھڑی ہوتی. وہ جانتا تھا وہ گیری نہیں تھی بلکہ اسے ایک منچلے نے جان بوجھ کر دھکا دیا تھا. اگر وہ بروقت سامنے نہ آتا تو وہ زمین بوس ہو کر بھیڑ میں کچلی جاتی. ہادی اس لڑکے کو دیکھ چکا تھا. اس کے گھور کر دیکھنے پر وہ رفو چکر ہو گیا. اگر وہ اس کے ہتھے چڑھ جاتا تو ضرور اس کو اس کی غلطی کا احساس دلاتا. اس کی باتوں پر اسے یوں معلوم ہوا جیسے یہ لڑکا یہاں کا باسی نہیں, شاید اسی لیے عزت و احترام سے پیش آ رہا تھا, ورنہ تو یہاں کے مرد جہاں عورت دکھتی جاتی ہے اس کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے چلے آتے ہیں. آپ جیسی عورتیں جان بوجھ کر اپنا تماشا بنواتی ہیں. وہ آنکھوں میں غضبناکی کے ساتھ طنز و تحقیر کے گہرے تاثرات لیے اسے آگ ہی تو لگا گیا, اور شاید یہی مقابل کی بھی ہمت جواب دے گئی. جو پہلے ہی تماشا ہو اس کا بار بار تماشا بننا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی صاحب. ہم تو ہیں ہی تماشائے خاص و عام, جب جہاں جس کا دل کرے ہم سے دل بہلا لیتا ہے. اس سے بھی زیادہ تلخ اور ترش لہجے میں بولتے سیاہ چادر کا پلو دوبارہ ناک پر رکھ کر چہرہ ڈھانپتے چل دی کہ مخالف کو اپنے بدصورت لہجے پر افسوس ہوا. سنیے محترمہ. اب کہ اس کا لہجہ نرم ہوا اور وہ پلٹے بغیر رکی. خفیف سا سر گھما کر نقاب سے جھانکتی غزالہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا. اگر کہیں تو آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں. اب حالات اکیلی لڑکی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے. آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. حالات جس نہج پر جا رہے ہیں ان حالات میں لڑکیوں کو اکیلے سوچ سمجھ کر گھر سے قدم نکالنے چاہیے. شکریہ صاحب.
جتنے شریف آپ دکھ رہے ہیں، اگر آپ کو میرے نشیمن کا معلوم ہو جائے تو جتنی عزت آپ نے مجھے اس مقام پر دی ہے، شاید اتنی پھر کبھی کسی موڑ پر ہونے والے تصادم پہ بھی نہ دے پاتے، میرے منہ پر تھوک کر چلے جاتے۔ نہ جانے کہاں سے اس کے نرم لہجے میں ترشی گھل آئی، وہ ایسی تو نہ تھی، وہ تو نرم گو چڑیا جتنا دل رکھنے والی مہرماں تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک شریف مرد کو دیکھ کر وہ تلخ ہو گئی۔ پہلی بار کسی نیک مرد کے ساتھ کی جاں فضاں خواہش جاگی، جس کی تکمیل خواب میں بھی ممکن نہ تھی۔ اسے خود سے نفرت ہونے لگی، آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ کہاں انہیں اتنی عزت ملتی تھی جو وہ اسے اتنی عزت دے رہا تھا؟ مجھے پھر شاید آپ ایک عورت نہیں بلکہ ایک گالی۔ اگلا لفظ بولتے زبان ساتھ چھوڑ گئی، شاید اپنا آپ ظاہر کرنے سے ڈر گئی تھی۔ ہادی بس جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا، وہ ابھی بھی اس کے دوسرے جملے کی کشمکش میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے تلخ جملوں سے کیا معنی اخذ کرے؟ ہادی ادھر کہاں کھڑا ہے؟ الیون کو ڈھونڈنے آیا تھا، ملا کیا؟ عارف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا، جس کے چہرے پر واضح بیزاری تھی۔ معلوم نہیں کہاں ہے، میں جا رہا ہوں، تو اسے لے کر آ جانا، اور آئندہ اس فضول انسان کے ساتھ مجھے کبھی بھی کہیں لے جانے کی آفر مت کرنا، تم دونوں ہی اس بلا کو بھگت سکتے ہو۔ ہادی صاحب کیوں اتنے لال پیلے ہو رہے ہو؟ الیون کی آواز پر وہ دونوں اس کی جانب پلٹے، جو ان دونوں پر سرسری سی نظر ڈالے گلے میں ڈالے گئے کیمرے پر بنائی گئی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ مدھم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصاں تھی۔ ہو گیا تیرا فضول شوق پورا، تو چلے؟ ہادی نے اپنی ازلی سنجیدگی سے طنزاً پوچھا۔ عارف اور مصطفیٰ تو اس کی طبیعت سے خوب واقف تھے، جبکہ الیون کو کبھی کبھار ہی ہادی سے ملنا ہوتا کہ اسے ہادی کی حد سے بڑی سنجیدگی زہر لگتی۔ ہادی یار ایک بات تو بتاؤ، تمہارے ہونٹوں کو کبھی مسکان نے چھوا؟ بیک وقت عارف اور ہادی کی آنکھوں کے سامنے بھاری بھرکم محلے کی مسکان نامی خاتون کا عکس جھلملایا۔ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر بےغیرتی مت کر۔ ہادی سخت لہجے میں دانت پیس کر ناگوار نظروں سے الیون کو بولتے آگے چل دیا۔ ان دونوں نے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور اس کے ہم قدم ہوئے۔ اس میں بے غیرتی کہاں سے ہو گئی؟ بس یہی پوچھا کہ تمہارے ہونٹوں پر نہ کبھی مسکان دیکھی اور نہ مسکراہٹ۔ کیوں تو زندگی سے بیزار پھرتا ہے؟ کیوں لائف انجوائے نہیں کرتا؟ الیون کی واضح بات کا مفہوم سمجھ کر عارف کا کہکہا نکلا کہ آتے جاتے لوگ ایک بار ان کی جانب متوجہ ضرور ہوئے۔ ہادی نے سنجیدگی سے عارف کو گھورا، پھر اپنے ہی دھیان میں رش سے گزرتا ان کے لیے بھی راہ بناتا گیا۔ الیون، ہادی نے، وہ ہے نا اپنی سوسائٹی کی موٹی سی آنٹی جن کا نام مسکان ہے، جن کے گھر سے اکثر بریانی اور مٹن پلاؤ آتا ہے؟ ہاں تو؟ الیون کے لہجے میں ناسمجھی کا عنصر واضح تھا۔ میری طرح ہادی کو ان پہ گمان گزرا ہوگا، ہے نا ہادی؟ آخر میں عارف نے شرارت سے تائید چاہی۔ یار وہ موٹی آنٹی جو کنواری پلس ہادی کی دیوانی ہے، ہائے تم لوگوں کا دماغ اس طرح کیسے الٹ گیا؟ الیون کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ تم کتنے دن مزید یہاں رکنے والے ہو؟ ہادی نے غصہ ضبط کیے الیون سے پوچھا۔ کیوں، تم مجھ سے تنگ پڑ گئے؟ ہاں، جتنی جلدی ہو سکے میرے گھر سے دفع ہو جاؤ یا کہیں اور رہنے کا ٹھکانہ کرو۔ ہادی نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اپنی جگہ سنبھالتے منہ توڑ جواب دیا۔ چل الیون بیٹا، تیرا دانا پانی لاہور سے اٹھنے والا ہے، پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے عارف نے مصنوعی اداسی سے کہتے ہوئے الیون کا مذاق اڑایا۔ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑنے والا تم لوگوں کی، اور ہادی تمہاری تو بالکل بھی نہیں، الیون نے جلے بھنے انداز میں جواب دیتے پچھلی سیٹ پر پڑی مصطفیٰ کی ٹانگیں پرے ہٹائی کہ اسی لمحے مصطفیٰ خان جو آڑا ترچھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگائے چہرے کو کیپ کی مدد سے ڈھانپے لیٹا تھا، الیون کی مداخلت اور کچھ ان کی چک چک پر چہرے سے کیپ ہٹاتے سیدھا ہو بیٹھا۔ الیون بھی مصطفیٰ کے ساتھ والی جگہ سنبھال چکا تھا۔ توبہ کتنی گرمی ہے، عارف نے گاڑی کی کولنگ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ آتے ہی چک چک لگا دی نا تم لوگوں نے، مجال ہے جو کبھی تم لوگوں نے سکون سے بات کی ہو، اور تم کس کھائی میں گر گئے تھے؟ مخاطب الیون تھا جس پر وہ اپنا تکیہ کلام استعمال کر چکا تھا۔ کسی کھائی میں نہیں گرا تھا، رش زیادہ تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی، اور چک چک اس ہادی نے لگائی ہے جو مجھے اپنے گھر سے نکال رہا ہے۔ خانہ میں ان دونوں سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ عارف مہربانی ہوگی اگر تم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اپنے فلیٹ کا رخ کرو یا خانہ کے گھر ڈیرے ڈالو، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ بغیر کوئی لحاظ رکھے سنجیدگی سے کہا گیا، مگر مخالف اس کی بیزار، روکھی پھیکی اور تنہائی پسند طبیعت کے بارے میں خوب جانتے تھے، اسی لیے برا نہ مناتے بلکہ اسے جوں کی طرح چمٹے رہتے۔ چل عارف بیٹا، تیرا دانا پانی ہادی کے گھر سے اٹھنے والا ہے، پر میرے گھر کا رخ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میرے گھر میں تجھ جیسے واہیات بندے کے لیے کوئی سپیس نہیں، مجھے بھی خراب کر دے گا۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کا جملہ اسی پر الٹ دیا کہ عارف تل ملا اٹھا۔ تیرے گھر کوئی آ بھی نہیں رہا۔
سپاس گزار ہوں، سالے بہنوئی کی بلا ٹلے گی۔ مصطفیٰ کی بات پر اب کے الیون بھی خاموش نہ رہ سکا۔ شرم تو نہیں آ رہی نا تمہیں؟ میں اتنی دور سے باقاعدہ تم دونوں کو اپنے یار من اور اس کھونچو کی شادی کا انویٹیشن دینے آیا ہوں، اور تم لوگ مجھے کتنا ہلکا لے رہے ہو۔ تم نے اپنا انویٹیشن دے دیا اور ہم سے مل بھی لیا، اب گھر جانے کی تیاری پکڑو، تمہاری وجہ سے ہمارے کتنے کام رکے ہیں۔ ہادی نے سنجیدگی سے بات اس کے منہ پر ماری کہ وہ بغیر اس کی باتوں کا برا منائے اپنے ابن ڈھیٹ ہونے کا ثبوت پیش کرنے لگا۔ ایسے کیسے تمہارے گھر سے جانے کی تیاری پکڑوں؟ پرسوں رات کو تم اور خانہ نہ جانے کون سی میٹنگ کا نام لگا کر کب آوارہ گردی کر کے لوٹے تھے۔ کتنی دیر تک میں ایک ماں کی ممتا لیے تم لوگوں کے انتظار میں جاگتا رہا۔ میں نے تو تم دونوں کو گھر سے نہیں نکالا تھا، اب تم لوگ میرے ذرا سے لیٹ آنے پر مجھے گھر سے بے گھر کر رہے ہو۔ کچھ خوف خدا کرو، میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، اور مہمان تو خدا کی رحمت ہوتے ہیں۔ الیون اس کی سنجیدگی کو خاطر میں لائے بغیر ایک ہی سانس میں بول گیا، بس 3 دن تک رحمت، اس کے بعد زحمت ہوتے ہیں۔ ہادی نے کہتے ہوئے گاڑی ریورس گیئر پر لی اور موڑ کاٹ کر ہموار سڑک پر آیا۔ الیون ہادی کے جواب پر اس کے گھنے بالوں والے سر کو گھورتا رہ گیا۔ عارف تو کیسے ان کے ساتھ گزارا کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہے آدم بیزار، مجال ہے جو کبھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی ہو، کبھی اس نے نارمل انداز میں ہنستے مسکراتے ہوئے بات کی ہو، اور دوسرا یہ جس کے ہونٹوں سے یہ دھواں چھوڑنے والی ٹونٹی کبھی نکلی ہو۔ اس نے پہلے ہادی اور پھر مصطفیٰ کی بابت کہا جو ہونٹوں میں دبا سگریٹ لائٹر کی مدد سے سلگا رہا تھا۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے تمہارا بہنوئی یہ ٹونٹی استعمال نہیں کرتا۔ میری طرف توپوں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں، میں استعمال کرتا ہوں، مگر ایک حد میں یار، تم تو ایک سگریٹ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا لگا لیتے ہو۔ عارف کب ادھار رکھنے کا قائل تھا، اسی وقت حساب بے باک کر دیا۔ ہادی کی نظر ان کی چک چک پر بیزاریت سے گاڑی کے شیشے کے پار بھٹکی، مگر نظروں کے اظہار میں وہی ٹکراؤ والی لڑکی آئی جو کسی اور لڑکی کے ساتھ جا رہی تھی۔ دوسری لڑکی کا چہرہ دیکھ نہ پایا، بس ٹکراؤ والی لڑکی پر ہی اس کی نظر گئی۔ ان کے پیچھے ایک لڑکا سر جھکائے چل رہا تھا جیسے ان کا باڈی گارڈ ہو۔ اب ہادی کو افسوس ہوا کہ وہ اسے اکیلا سمجھ کر کتنی باتیں سنا چکا تھا۔ اسے یوں ایک انجان لڑکی کے ساتھ غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہادی نے سرسری سی نظر ڈالی، پھر اپنے دوستوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ویسے تم لوگ پرسوں کون سی میٹنگ میں گئے تھے، وہ بھی میرے بغیر؟ سر موڑے عارف نے مصطفیٰ سے استفہام کیا۔ کوئی میٹنگ نہیں تھی، کراچی بابا سے ملنے گئے تھے۔ مصطفیٰ خان نے اپنے والد برہان خان آفریدی کا ذکر کیا جو میجر کے عہدے سے ریٹائرڈ آفیسر تھے۔ مصطفیٰ خان شروع سے ہی کوئی بھی کیس شروع کرنے سے پہلے ایک بار ان سے ڈسکس ضرور کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ ہادی کے ساتھ کراچی گیا تھا۔ رات کی سیاہی 4 سو پھیلی تھی، اس کی سنجیدہ و اداس نگاہیں گاڑی کے شیشے کے پار تاریکی میں بھٹکتے کچھ کھوج لگا رہی تھی۔ منصف شاہ نے ایک نظر بیک ویو مرر سے پچھلی سیٹ پر کنیز کے ساتھ بیٹھی تطہیر کو دیکھا، جس کی نقاب میں سے نظر آتی اداسی میں لپٹی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھیں۔ منصف شاہ کا دل بے چین ہونے لگا۔ اس نے گاڑی چلتی لائٹ بجھا دی اور مکمل طور پر ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا، مگر اس کی سوچیں تطہیر کی جانب ہی لگی تھیں۔ دیوارِ شب اور عکس رخ یار سامنے، پھر دل کے آئینے سے لہو پھوٹنے لگا، پھر واعظ احتیاط سے دھندلا گئی نظر، پھر ضبط آرزو سے بدن ٹوٹنے لگا۔ تطہیر، کنیز نے تطہیر کو متوجہ کیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اے تطہیر، اب کے کنیز نے اندر کی جلن کے طور پر اس کا سختی سے کندھا ہلایا۔ وہ گہری سوچ سے نکلی اور کنیز کی طرف دیکھ کر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا کر سہلانے لگی۔ کس دے خیالاں وچ کھوئی ہے؟ میں کیا تیرا گھر آ گیا؟ تطہیر کچھ کہے بغیر گاڑی سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کی جانب بڑھی۔ لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ایک نظر پیچھے ڈالی، گاڑی ابھی تک کھڑی تھی، شاید وہ اس کے گھر میں داخل ہو جانے کے بعد ہی جانا چاہتا تھا۔ دروازہ کھلا، سامنے ہی اس کی ماں اور بھائی عبدل کھڑا تھا۔ سلام اماں، سفینہ نے سر ہلا کر جواب دیا اور دروازے سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ گاڑی آگے بڑھ چکی تھی۔ اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بھائی کا ہاتھ پکڑے صحن میں ہی لگی چارپائیوں کی جانب بڑھی۔ تم ابھی تک سوئے کیوں نہیں؟ بچوں نیند نہیں آ رہی تھی، جانتی تھی نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ کون چھوڑنے آیا تھا؟ ان کے پیچھے آتی سفینہ بی بی نے پوچھا۔ اماں چھوٹے شاہ آئے تھے، ساتھ کنیز، چارپائی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ عبدل اماں کو تنگ تو نہیں کیا نا؟ آج وہ اس کی آنکھوں سے دور جو تھی، جانتی تھی اس نے سفینہ بی بی کو تنگ کرنے اور اس کی راہ تکنے کے سوا کیا ہی کیا ہوگا۔ بالکل نہیں، اس کے جواب پر سفینہ بی بی کے ساتھ تطہیر بھی مسکرا دی۔ واہ، سمجھدار ہو گئے ہو، اور کھانا کھایا؟ بچوں بھوک نہیں تھی مگر اماں نے زبردستی کھلا دیا۔ تطہیر کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ نے دم توڑ دیا۔
اس کی بھوک نہ لگنے کی وجہ بھی خوب جانتی تھی۔ عبدل، یہ اچھی بات نہیں، میرے بغیر کھانا کھانے کی عادت ڈالو، اب بڑے ہو رہے ہو۔ آپ کے بغیر ایک نوالا حلق سے اترتا ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ بھوک نہیں لگتی؟ جھکے سر سے منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز پر تطہیر کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ صحیح کہہ رہا ہے تطہیر، اتنی منتوں سے اسے کھانا کھلایا کہ پھر جا کے اس نے تھوڑا سا کھایا۔ سفینہ بی بی اس کے سامنے اپنی چارپائی پر ٹکتے ہوئے بولی۔ عبدل، تطہیر کی پکار میں تنبیہ تھی، آئندہ ایسا نہ ہو، جب میں نہ ہوا کروں تو وقت پر کھانا کھایا کرو گے، سمجھے، ورنہ۔ سرد سانس بھرتے ہوئے پل بھر کو رکی۔ میں جھوٹے منہ تمہیں ڈرانے کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تمہاری بچو تم سے ناراض ہو جائے گی۔ اچھا نا، اب اداس مت ہو، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، وقت پر کھانا کھا لیا کروں گا، وعدہ کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ عبدل کی جانب بڑھایا جو اپنے ننھے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ پکا وعدہ بچو، ویسے آپ نے کھانا کھایا؟ ہاں میری جان، اس جہنم کو بھرے بغیر کوئی گزارا ہے بھلا؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں تم میرے بغیر بھوکے مت رہا کرو۔ آج تو تھک گئی ہوگی نا تو؟ تطہیر کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر پوچھا گیا۔ نہیں اماں، تھکن کیسی، وہ عورت ہی کیا جو تھوڑا سا کام کر کے تھک جائے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ کا بخار اترا؟ عبدل کے ننھے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر تھوڑا سا آگے کھسک کر ماں کا ماتھا چھو کر دیکھا جہاں ابھی بھی ہلکا سا ٹیمپریچر تھا۔ ہاں پہلے سے بہتر ہوں، دعا کر صبح ٹھیک ہو جاؤں تو صبح حویلی چلی جاؤں، تیرے بھی کالج کا حرج ہو رہا ہے۔ ماں کی بات پر سیدھی ہو بیٹھی، پھر پل بھر کے توقف سے ماں کو پکارا۔ ماں؟ سفینہ نے تکیہ درست کرتے ہوئے اسی لفظ پر اکتفا کیا۔ یہ کچھ پیسے شاہ بی بی نے دیے تھے، اس نے وہی چرمرے ہرے ہرے نوٹ ماں کی طرف بڑھا دیے۔ تو اپنے پاس ہی رکھ لے، کتابیں خرید لینا، مجھے کیوں دے رہی ہے؟ اماں، کتابوں سے زیادہ آپ کی جان عزیز ہے مجھے۔ ہاں، اگر میرا اپنا پیٹ بھرنے کی بات ہوتی تو ضرور کتابوں کا ہی انتخاب کرتی۔ کیوں عبدل، ایسا ہی ہوتا نا؟ اس نے ٹکر ٹکر دیکھتے عبدل کے بال سنوارتے اس سے تائید چاہی، جو اپنی بہن کو ہی دیکھتا رہ جاتا، جسے نہ غصہ آتا اور نہ ہی اداس ہوتی تھی، بس ہر وقت اس کے نرم تاثرات والے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہتی۔ اسے کبھی کبھی فہد کی بہن بھی یاد آتی جو فہد کو مارتی تو کبھی گالیاں بھی دیتی، مگر اس کی بچوں تو ایسا نہیں کرتی۔ وہ تو اپنے عبدل سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی تو اپنی بچوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ عبدل، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یوں ٹکر ٹکر باندھے دیکھتے اسے تعجب ہوا۔ آپ تھک گئی ہو نا؟ نہیں میری جان، میں ٹھیک ہوں، کیوں اتنے فکر مند رہتے ہو؟ عبدل اور ماں کی فکر پر وہ مسکرا دی۔ یہی تو جان سے عزیز رشتے تھے جو ایک دوسرے کے دکھ کا سہارا تھے۔ چلو اب آ گئی ہو نا گھر، اب سو جاؤ جلدی سے، صبح اسکول بھی تو جانا ہے۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ پھر پیسے ماں کو تھماتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جلدی، ابھی تو آئی ہے، لیٹ جا، میں تیرے پیروں میں مالش لگا دوں، ساری تھکن اتر جائے گی۔ اماں کیوں اتنی فکر مند ہو رہی ہیں؟ عشاء کی نماز سوچا تھا گھر جا کر پڑھوں گی، اسی لیے نماز پڑھنے جا رہی ہوں، اگر تھکن ہوئی بھی تو خود بخود ہی اتر جائے گی۔ اچھا سن، یہ پیسے ابھی سنبھال کے رکھ لے، ضرورت پڑی تو لے لوں گی تجھ سے۔ ماں سے پیسے لیے اندر کی جانب بڑھنے سے پہلے باہر جلتے 100 واٹ کے پیلے بلب کی روشنی گل کر چکی تھی کہ ہر سو سیاہ تاریکی پھیل گئی۔ سفینہ بی بی لیٹی تو ساتھ ہی عبدل بھی ماں کی چارپائی پر ان کی بغل میں آ کر لیٹ گیا۔ اماں؟ ابو کام کیوں نہیں کرتے؟ عبدل کا ہمیشہ سے کیا جانے والا سوال سفینہ کی زبان پر تالے ہی تو لگا جاتا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کا باپ شرابی، جواری، زانی ہے، اس کے یہی مشاغل اسے کسی کام نہیں لگنے دیتے۔ وہ فہد ہے نا، نیمو خالہ کا بیٹا، ہاں اسے کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا تھا اس کے ابو سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے کھلونے لاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، ان کے لیے پیسے کماتے ہیں۔ ہمارے ابا کہاں جاتے ہیں؟ نہ تو کھلونے لاتے ہیں اور نہ ہی گھر پر پیسے دیتے ہیں، جو آپ کماتی ہیں وہ بھی آپ سے چھین کر لے جاتے ہیں۔ آج بچوں شاہوں کی حویلی کام کرنے گئی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ آسمان پر بچھی سیاہ چادر پر ٹمٹماتے تاروں کو اپنی ننھی معصوم سی جھپکتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے استفہام کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سفینہ بی بی عبدل کے انہی سوالوں سے تو ڈرتی تھیں۔ چپ کر کے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، تجھے سکولے بھی جانا ہے۔ سفینہ بی بی اس کی طرف سے منہ موڑ کر لیٹ گئیں اور وہ 10 سالہ بچہ ذہنی کشمکش میں جکڑا جا چکا تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ ہی ذہین اور سوچ و بچار کرنے والا بچہ تھا، اس لیے ہر ایک بات کو بہت ہی محسوس کرتا۔ وہ بھی خاموش ہو گیا کہ اپنے سوالوں کے جواب کہاں سے تلاش کرے، شاید وقت خود ہی اسے ان سوالوں کے جواب دینے والا تھا۔ بخار میں تپتا وجود لیے چت لیٹی چھت پر جھولتے پنکھے کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی گوں گوں کی آواز اکثر و بیشتر اس کی رات کی نیند میں خلل پیدا کرتی۔
وہ غزل سے کئی بار اس کو بدلوانے کا کہہ چکی تھی، مگر وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دے پاتی اور پھر یہ بھی خاموش ہو جاتی۔ اس آواز سے پیچھا چھڑائے پھر سے کسی عکس میں کھو گئی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار وہی ٹکراؤ سامنے آتا۔ وہ کئی بار اپنے بازو پر چھوڑے گئے لمس کو چھو کر محسوس کر چکی تھی۔ کیا تھا اس لمس میں جسے وہ بھلا نہیں پا رہی تھی، جس کے چھونے سے ہی اس کے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو گئی۔ ویران دل میں چپکے سے بغیر اس کی اجازت کے کوئی گھر کر گیا، جیسے اس کے بے جان جسم میں روح پھونک دی گئی ہو۔ خود سے کئی بار کیا گیا سوال پھر سے دماغ میں کل بلانے لگا۔ کیوں وہ اس اجنبی ناآشنا شخص کے بارے میں عجیب سا محسوس کرنے لگی؟ کیوں اسے سوچتے ہی دل نئی لے پر دھڑکتے اپنے ہونے کا پتہ دیتا؟ اسے ملتے وقت ہی کتنا بیتا تھا، محض چند ایک ہفتہ۔ اس چند منٹوں کی ملاقات میں چند تلخ جملوں کا تبادلہ، نہ جان نہ پہچان، تو پھر کیوں وہ اس مرد کی شبیہ کو بھلا نہیں پا رہی تھی؟ اسے سوچتے ہی دل عجیب لے پر دھڑکنے لگتا تو ایک پاکیزہ حصار اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا محسوس ہوتا۔ دل گھبرانے پر وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے دائیں کندھے پر گری لمبی سیاہ چٹیا کمر پر گرائی، پلنگ سے نیچے اترتے سنگھار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر دونوں ہاتھ اپنے بازوؤں پر پھیر کر اس کے لمس کو محسوس کیا۔ پاکیزگی و احترام بھرا لمس۔ اس کے لب ہولے سے پھٹ پھڑائے، پہلے کبھی اتنا خوبصورت لمس محسوس نہ ہوا۔ اس کے ہونٹ مسکرا دیے۔ اسے ابھی بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے حسین حصار میں ہو، اور اس کے کلون اور پسینے کی ملی جلی مہک جو اسے بالکل بھی ناگوار نہیں گزری تھی، ابھی بھی اس کے ناک کے نتنوں کو چھو رہی تھی۔ ان ہونٹوں کی مسکراہٹ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ کسی خیال کے تحت اس کی مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ مسکراتی آنکھیں تھم گئیں۔ اس کی مسکراہٹ میں اس کی پہچان آڑے آ گئی، ایسی پہچان جو اس کے لیے گالی تھی، جو تادم زیست اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ جانتی تھی اپنی پہچان کو۔ اسے کون قبول کرے گا؟ اس جیسا نیک شریف مرد تو کبھی بھی نہیں۔ دل میں عجیب سا احساس اجاگر ہوا، کاش وہ کسی غریب مگر کسی نیک اور شریف گھرانے میں پیدا ہو جاتی۔ وہاں عزت تو ملتی، یہاں تو عزت چھینی جاتی ہے۔ اس نے سرد سانس بھرا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ واہ کرتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پر اس کی آگے سے نکلی آوارہ لٹیں رقص کرنے لگیں۔ غیر ارادی نظر آسمان کی جانب اٹھی۔ سرمئی چادر پر ٹمٹماتے اکا دکا ننھے ستارے ہولے ہولے بیدار ہونے لگے تھے۔ مکمل تاریکی چھانے میں ابھی وقت باقی تھا۔ کاش میں کسی نیک مرد کے وجود کا حصہ ہوتی تو یہاں نہ بھٹک رہی ہوتی۔ دل میں تشنا خواہش نے انگڑائی لی۔ تلخ ہنسی ہنس کر اس نے سر کو خفیف سے جھٹکا اور کھڑکی میں بیٹھ کر دونوں پاؤں بھی اوپر کیے، گھٹنوں کے گرد بازو باندھ کر ان پر سر ٹکا گئی۔ اپنے محل سرائے سے وہ نیچے کا سارا نظارہ دیکھ سکتی تھی، جہاں بازار حسن کی چکا چوند دیکھنے لائق تھی۔ چھوٹے چوباروں سے ان کا محل سرا اونچا اور بلند تھا، جہاں پیسے کی ریل پیل تھی، جہاں پر گاہک خود اپنے قدموں پر چل کر آتا اور ہزاروں لٹا کر جاتا۔ محل سرائے میں کام کرنے والی رنڈیوں کو غریب رنڈیوں کی نسبت چوک میں جا کر اپنے گاہکوں کے انتظار میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اس کی نظریں نیچے چوک میں کھڑی بنی سنوری ہر عمر اور ہر قسم کی طوائف پر تھی، جن میں سے کچھ عورتیں ٹکاہی تھیں اور کچھ ڈیرہ دار۔ زیادہ تر عورتیں اپنے گاہکوں کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ کسی کو اس کا گاہک مل گیا تھا تو اس کے ساتھ جا رہی تھی، کوئی اپنے گاہک کو اپنے ہی کوٹھے پر لے جا رہی تھی، کوئی آوارہ مردوں کو گالیاں دے رہی تھی تو کوئی انہی مردوں کو منہ لگائے بغیر بس اپنے گاہکوں کے انتظار میں سگریٹ اور پان کا شغل بھی فرما رہی تھی۔ ایسے گاہک کی تلاش میں تھی جو اپنے مطلب کے ساتھ ان کی غرض بھی پوری کر سکیں۔ وہ بغور نیچے دیکھ رہی تھی جہاں ایک مرد ایک طوائف کو تنگ کر رہا تھا، اور شاید وہ تنگ آ کر اسے گالیاں دینے کے ساتھ مارنے کے لیے بھی لپکی تھی، مگر وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اب اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا تھا اور باقی تماشائی انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ایک من چلے کی سیٹی کی آواز پر اپنے اندر کی چھڑی جنگ سے چونکی۔ اس نے نیچے دیکھا جہاں ایک آوارہ لڑکا اسے ہی متوجہ کر رہا تھا۔ وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر ڈر کر کھڑکی سے نیچے اتری اور کھڑکی کے پٹ بند کر کے اس پر پردے برابر کر دیے۔ شکستہ قدموں سے بیٹھ کے قریب آئی اور اس پر اوندھے منہ گر گئی۔ چہرے پر بازو رکھے چہرہ ڈھانپ گئی۔ آنسو بہہ نکلے کہ نہ تو وہ جسم بیچتی تھی اور نہ ہی مردوں کے سامنے رقص کرتی تھی، بس اپنی آواز ہی تو بیچتی تھی۔ اس پہ بھی رونا تو اسے کسی اور کی زندگی پر چاہیے تھا، مگر وہ اپنی قسمت پہ رو رہی تھی۔ نہ جانے کب اس قید و بند سے انہیں رہائی ملے گی، کب ان تاریک راتوں کو ایک روشن سحر ملے گی۔ اسی حسرت، اسی امید میں ان کی زندگی تمام ہو جاتی تھی۔
وہ سوچوں میں غلطاں تھی کہ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹا کر ریشما اندر داخل ہوئی۔ مہرو، وہ آپا کہہ رہی ہیں تیار ہو کر آ جاؤ، دوا لینے جانا ہے۔ اس وقت شام ڈھلنے والی ہے، فرید بھی نہیں، کیسے جائیں گی؟ ایسے ہی اوندھے منہ لیٹے ہی جواب دیا گیا۔ آنسو تو بہہ رہے تھے مگر وہ اپنی آواز پر قابو رکھے ہوئے تھی۔ معلوم نہیں، میرا کام تجھے پیغام دینا تھا، باقی بات خود جا کر غزل آپا سے پوچھ لو، انتظار کر رہی ہیں۔ ریشما ناک منہ چڑھاتے چہرے چھپا کر لیٹی مہرو کو دیکھ کر بولی، اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ ریشما جا چکی تھی، اس سے پہلے کہ غزل خود آتی وہ خود ہی سنبھلی، چہرہ صاف کرتے اٹھی، الماری سے سیاہ چادر نکالی، حلیہ درست کرتے دکھتی ٹانگوں سے کمرے سے باہر نکلی جہاں غزل اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ درگاہ جاتے ہوئے پرمسرت ہوتا، واپسی پر ایسے ہی بیزار ہو جاتا۔ روز ایک نئی امید کے ساتھ درگاہ آتا اور واپسی پر اس کی طبیعت مضطرب ہو جاتی۔ پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا اسے یہاں آتے ہوئے مگر مایوس ہی لوٹتا۔ وہ خود بھی نہ سمجھ پایا کہ وہ کیوں روز یہاں آنے لگا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ چہرہ اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو اس کی کھوج لگائے، اسے قریب سے دیکھے۔ اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی اسے تلاش تھی، اسی لیے تو بے خودی میں اس کے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ سرمئی شام میں درگاہ سے نکلا اور دل کی بے چینی سے چھٹکارا پانے کے لیے تارکول کی سڑکیں ناپنے لگا۔ کہیں بھی بس نہ چلتا، نہ کہیں دل لگتا۔ ایک دم سے اپنی جھلک دکھائے اس کا غائب ہو جانا اس کی طبیعت کو مکدر کر گیا۔ دل کی بے قراری سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے میوزک پلیئر آن کیا جس پر نصرت کا خوبصورت فارسی کلام چل رہا تھا۔ ترجمہ: میں اس کے حسن و جمال میں کھویا ہوا ہوں اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں۔ میں اس کے دیدار میں ڈوبا ہوا ہوں اور نہیں جانتا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ میں اس کے رخ انور کا غلام ہوں، میں اس کی خوشبو کا دیوانہ ہوں، میں اس کی گلی کی اڑتی ہوئی مٹی ہوں، نہیں جانتا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ وہ گاڑی میں گونجتے فارسی کلام میں محو ہو چکا تھا جو اس کے دل کی دنیا کی ترجمانی کر رہا تھا۔ اس کا تخیل اس کے تصور سے آباد تھا۔ اس چہرے میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ کیا اس کی کشش میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ایک پل میں اس کے چہرے میں کھو سا جاتا؟ کیوں وہ اجنبی اسے اپنا اپنا سا لگا تھا؟ اس کے چہرے پہ چھائے حسن و ملال اور اس کی اداس آنکھوں کی تحریریں مانوس سی معلوم ہوتی۔ اس کی ایک تشکر بھری مسکراہٹ نے اس کے سوز و ملال میں ڈوبے چہرے کو مزید حسن بخشا تھا۔ الیون کو اس کے چہرے کی اداسی بہت مانوس سی معلوم ہوئی، جیسے لاشعور میں چھپا یہ عکس، یہ چہرہ کہیں دیکھ چکا ہو، پر کہاں سمجھ نہ پایا۔ جب سے اس چاند سے شناسا ہوا ہوں، میں دل و جان سے قربان ہو گیا ہوں۔ میں کھو گیا ہوں، مٹ گیا ہوں، نہیں جانتا کدھر جا رہا ہوں۔ جب سے اس کے عشق میں پڑا ہوں، اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ میں ہمہ وقت اس سے ملا ہوا ہوں، نہیں جانتا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ موبائل کی چنگھاڑتی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ کلام کے سحر سے نکلا اور ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں یار من کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کا موڈ خود بخود ہی بحال ہو گیا۔ اس نے ساؤنڈ پلیئر آف کر دیا اور کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ سلام لالا۔ وعلیکم السلام لالا کی جان، کیسے ہو؟ بھاری سنجیدہ نرم حلیمی بھرا لہجہ تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک، پر تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ شاید احمد اس کے لہجے سے اس کے دل کی اداسی بھانپ گیا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہوئی بھلا جو آپ یوں کہہ رہے ہیں؟ الیون نا سمجھی سے بولا۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز میں جو چہک ہوتی ہے وہ آج مفقود ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں یار من، شاید آپ مجھ سے اداس ہیں اسی لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ الیون نے لہجے کو بشاشت زدہ بناتے اسے ٹالا۔ اب ایسی بھی بات نہیں کہ میں اداس ہوں تو تم بھی مجھے اداس ہی لگو۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اصل بات بتاؤ۔ نرم لہجہ جو احمد کی شخصیت کا خاصہ ہوتا ہے۔ یار من ایک بات تو بتائیں، کیا سچ میں ایک ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے یا بس یہ ایک وقتی اٹریکشن ہوتی ہے؟ اس کی غیر متوقع سوال پر احمد چونک اٹھا۔ خیریت ہے نا؟ کہیں اس قسم کے معاملے میں پھنس تو نہیں گئے؟ آئی ڈونٹ نو یار من، معلوم نہیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے بچپن سے لے کر اب تک جو لڑکی میرے خواب میں آتی رہی وہ یہی لڑکی تھی جسے میں نے درگاہ پر دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے وہ میری روح کا حصہ ہو جو مجھ سے بچھڑ گیا ہو۔ شاید میں نے اپنے خوابوں میں بستی اس لڑکی کو ڈھونڈ لیا۔ اس کی بات اور لہجے سے جھلکتی بے بسی پر احمد کو تعجب ہوا کہ عقل سے ماورا بات تھی۔ لالا میں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گیا ہوں۔ اوہ تو یہ بات ہے، اسی لیے گھر آنے کا دل نہیں کر رہا، جبکہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ 16 تاریخ کو فاروق انڈسٹری کے ساتھ میٹنگ ہے۔ بہت کم دن رہ گئے ہیں، بابا بھی یہاں نہیں، سنگاپور میٹنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔
میری طبیعت خرابی کی وجہ سے ماں جان مجھے ایک قدم بھی اپنے کمرے سے باہر نکالنے نہیں دے رہی، اور تم وہاں پر محبت کے چکر میں پڑ کے سب کام بھول گئے۔ نہیں لالا، ایسی بات نہیں ہے۔ میٹنگ کا مجھے یاد ہے۔ ہادی لوگ انسسٹ کر رہے تھے کہ 2-3 دن مزید رک جاؤں، پھر نہ جانے کب ملاقات ہو۔ الیون اپنی آمد کا بتانے لگا۔ اسی وقت احمد کمرے میں داخل ہوئی فضا بیگم کی جانب متوجہ ہوا، جو اس سے کال پر مصروف دیکھ کر اسے اشارے سے کال کا پوچھ رہی تھی۔ چلو دیکھ لو، جلدی آنا، الیون کو جواب دے کر اس نے ماں کو الیون کی کال کا بتایا۔ میری بات کروانا، فضا بیگم نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم آؤ گے تو اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے، پہلے یہ ماں جان سے بات کرو۔ احمد نے فون ماں کی طرف بڑھایا جو اس کے ساتھ ہی بیڈ پر ٹک گئی تھی۔ سلام مما، کیسی ہیں آپ؟ الیون نے سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، واپس کب آ رہے ہو؟ شاید 1-2 دن تک آ جاؤں۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہی تھی، میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی، پھر کیا سوچا تم نے؟ میں چاہتی ہوں احمد، حمائل اور شہرزاد کے ساتھ تمہارا بھی کام نپٹا دوں۔ فضا بیگم تو ایسے جیسے سب کی نیا ایک ساتھ ہی پار لگانا چاہتی ہوں۔ پلیز مما، میں نے آپ کو اشال کے بارے میں پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ اگر میں یہ کہوں مجھے اشال کی بجائے کوئی اور پسند آ گئی ہے تو… اس کی بات پر فضا بیگم کے ہونٹوں پر ہمہ وقتی رقص کرتی مسکراہٹ تھم سی گئی۔ الیون، یہ مت کہنا کہ تم کوئی لاہوری کڑی پسند کر چکے ہو۔ جب ماؤں کی دعائیں بچوں کے ساتھ ہوں تو پھر بچوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ آپ کی دعاؤں سے ایسا ہی ہوا ہے۔ نارمل لہجے میں بولا۔ وہ اپنے گھر کے اصولوں اور ماں کو جانتا تھا کہ وہ جس لڑکی پر بھی ہاتھ رکھے گا اس کی ماں مان جائیں گی، مگر اس کی ماں ابھی کے لیے فکر مند ضرور ہو گئی تھی، نہ جانے کسے پسند کر لیا۔ دیکھ رہے ہو تم احمد، کیا گل کھلا رہا ہے وہاں بیٹھ کر؟ جناب نے لڑکی پسند کر لی ہے، حد ہو گئی یہ تو۔ فضا بیگم تو ایک دم سے غصہ ہو گئی۔ احمد خوب سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں کا غصہ وقتی ہی تو ہوتا تھا۔ کہیں تم لاہور دوستوں کے بہانے اس سے ملنے تو نہیں چاہتے؟ کون ہے، کیسی ہے جسے تم نے پسند کر لیا اور تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ مما، مجھے بھی تو ابھی معلوم ہوا ہے کہ وہ میرے خواب میں آنے والی لڑکی ہے، اور رہی بات کون ہے وہ، تو یہ بات میں خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ بے وقوفانہ سی بات پر فضا بیگم تعصب سے سر ہلا کر رہ گئیں۔ الیون، اشال سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولنے بند کر دو، لہجہ خفگی بھرا ہوا۔ فضا بیگم کو لگا انہیں ٹالنے کے لیے من گھڑت کہانی سنا رہا ہوگا۔ خواب والی بات تو وہ اس کے بچپن سے ہی سنتی چلی آئی تھی، اور اسے ایک نفسیاتی مسئلہ سمجھتے اسے بچپن میں کئی سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھا چکی تھی، جن کا یہی کہنا تھا کہ اس نے کوئی برا واقعہ کسی لڑکی کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے جو اس کے لاشعور میں بیٹھ چکا ہے۔ ارے نہیں مما، ایسا نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین مانیے، اور پہلے کبھی میں نے جھوٹ بولا جو آج بولوں گا؟ یہ میرے دل کی سچائی ہے، جو میرے ساتھ ہوا بتا دیا۔ واقعی اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا ہاں یہ وہی ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہ 100% سچ کہہ رہا تھا، مگر فضا بیگم کو اس کی بات پریشان کر گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی سوائے اس بات کے کہ تم بیکار کی من گھڑت باتیں کر رہے ہو۔ تم گھر واپس آؤ۔ سنجیدگی سے نیا حکم نامہ جاری کرتے موبائل کان سے ہٹا دیا۔ یہ لڑکا میرے بس سے باہر ہے احمد، تم ہی اسے سنبھالو، میرا بی پی شوٹ کروائے گا۔ نہ عطا نہ پتہ، اور لڑکی پسند کر لی، اور کہا خواب والی لڑکی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سی دنیا کی سیر کرنے لگا ہے یہ؟ سمجھاؤ اسے افسانوی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں ہی رہے۔ یہ ایسی باتیں کتابوں کہانیوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ دوسری طرف فون پر موجود الیون ماں کی واضح بات سنتے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ فضا بیگم نے موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ الیون، کیوں تنگ کر رہے ہو ماں جان کو؟ احمد کی بات پر الیون موبائل فون کان اور کندھے کے بیچ رکھے تیز گاڑی کی سپیڈ کم کرنے لگا کہ اسے آگے سے ٹرن لینا تھا۔ یارے من، مما کو سمجھائیں نا، سچ کہہ رہا ہوں، کوئی افسانوی بات نہیں کی۔ انہیں لگ رہا ہے میں اشال کے لیے یہ ڈھونگ رچا رہا ہوں، تو بلیو می ایسا نہیں ہے۔ میں نے کبھی اشال کو اس نظر سے دیکھا تک نہیں، تو کیسے اس کے لیے حامی بھر لوں؟ اسے دیکھ کر مجھے بہن والی فیلنگ آتی ہے آنیسٹلی، اور مجھ سے زیادہ شانزل اور اشال کی جوڑی بالکل پرفیکٹ رہے گی۔ شانزل کا کچھ اشال کی جانب جھکاؤ بھی ہے، میرے بجائے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جاتا؟ لالا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اشال کا رشتہ مجھ سے جوڑ کر آپ لوگ شانزل کے ساتھ ناانصافی کر دیں۔ اپنی گردن چھری تلے آنے سے بچانے کے لیے وہ شانزل کا راز فاش کر گیا، جبکہ اس بات پر احمد کے تاثرات تفکر زدہ ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی سچ ہے لالا، اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ اشال کو پسند کرتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے پہلے کیوں نہیں آگاہی دی گئی؟ میں بتانا چاہتا تھا آپ کو، مگر شانزل نے ہی منع کر دیا۔ شاید وہ آپ سے ڈر رہا تھا کہ نہ جانے آپ کیا کہیں، اسے ڈانٹیں گے، لیکن اب مجھے لگا کہ یہ بات چھپانا بے وقوفی ہوگی، اسی لیے بتا دیا۔
احمد نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا اور ایک سرسری سی نظر فضا بیگم پر ڈالی جو اس کی دوا نکال رہی تھی۔ اور وہ کون ہے؟ فضا بیگم کی وجہ سے نپے تلے انداز میں بولا۔ نہیں جانتا لالا، کچھ بھی نہیں جانتا، مگر مجھے امید ہے اگر یہ وہی لڑکی ہے تو میں اسے پھر سے تلاش کر لوں گا۔ آپ ہی تو کہتے ہیں اگر لگن سچی ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے امید ہے میری لگن مجھے اس تک لے جائے گی۔ اب کہ الیون کا لہجہ پسماندگی میں ڈوب چکا تھا، جبکہ احمد اندر سے فکر مند تو تھا مگر اپنی ماں کے لیے خود کو پرسکون رکھتے مزید ایک دو بات کر کے بات سمیٹ گیا۔ دونوں طرف سے الوداعی کلمات کہے گئے، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ الیون کی نظر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اچانک سے سامنے سے بھاگ کر آتے نسوانی وجود پر پڑی۔ اس نے سر کندھے سے اٹھایا کہ اس کا فون کندھے سے گر گیا۔ اس کا سارا دھیان گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اس نے بروقت گاڑی پر قابو پاتے بریک لگایا۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ وجود اس کی گاڑی سے ٹکرا کر زمین بوس ہوا۔ بوکھلائے ہوئے الیون نے حواس بحال کیے، جھٹ سے سیفٹی بیلٹ اتارا اور باہر نکل کر زمین پر گرے وجود کی جانب بڑھا۔ محترمہ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کی طرف سے جواب نہ ملنے پر وہ اس کی جانب جھکا۔ محترمہ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ایکچولی آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ خود ہی میری گاڑی کے سامنے آ گئیں۔ دوسری طرف سے جواب نہ آنے پر دوبارہ گویا ہوا۔ وہ وجود بس اوندھے منہ گری ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ اس وجود نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے مجبوراً الیون شاہ نے اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کرنا چاہا کہ وہ ڈر کر خود ہی سیدھی ہوئی۔ سامنے مرد کو خوفزدہ بہتی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ؟ الیون فقط اتنا ہی کہہ سکا کہ مقابل نے اسے بولنے کا موقع ہی کب دیا تھا۔ وہی ڈراؤنا خواب دیکھ کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا تنفس تیز چل رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے پسینے میں نہائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی چارپائی فرشی پنکھے کے سامنے تھی مگر پھر بھی وہ ایسے جیسے اینٹوں کی بھٹی سے پسینے سے شرابور نکلی ہو۔ یہ خوفناک خواب تو اسے بچپن سے ہی تنگ کرتا تھا، اور جب بھی یہ خواب دیکھتی اسی خوف میں جکڑی رہتی، کئی دن تک اسی خوف کے زیر اثر رہتی۔ کئی بار وہ خود کو جھوٹی تسلیاں دیتی رہتی کہ یہ صرف خواب ہے اور کچھ نہیں، لیکن دل تھا کہ ہر بار پریشان ہو اٹھتا۔ کیسے دل مطمئن ہوتا؟ 2 ماہ سے وہ شکر کر رہی تھی کہ اسے یہ خواب نظر نہیں آیا۔ آج پھر سے وہ خواب اسے خوف میں جکڑ چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھلتے ہی دعا پڑھی۔ ابھی بھی اس کی حالت غیر تھی۔ اس نے آسمان پر نظر دوڑائی جہاں سیاہ چادر پر چمکتا چاند وسط سے ہٹ چکا تھا۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ دوپٹہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے صحن میں لگے لکڑی کے اکھڑے بورڈ کی طرف بڑھی۔ سیاہ بٹن نیچے گرا کر پیلا بلب روشن کر دیا جو سیاہ تاریکی کو ختم کیے صحن کو روشن کر گیا۔ عبدل کی آنکھیں روشنی سے چندھیائی اور سفینہ بی بی بھی اپنی چارپائی پر کسمسائی تھیں۔ وہ خاموشی سے صحن میں لگے نلکے کی طرف بڑھی، وضو کیے بتی بجھا کر اندر چلی گئی۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ کانوں میں رس گھولنے لگی۔ دوسری طرف کووں کی کائیں کائیں شور برپا کر رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی صبح کی پوپ ہٹ چکی ہے اور اب صبح صبح چڑیوں اور کووں کا چوبارے پر آنا بھوک کی وجہ سے ہے۔ اس نے قرآن پاک کی تفسیر پر نشانی رکھی اور قرآن پاک بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے رسوئی میں آئی تاکہ آٹا گوندھ لے مگر آٹا نہ دارت۔ اسی فکر میں وہ چک ہٹائے باہر نکلی۔ اپنی چارپائی کا بستر طے کرتے عبدل کو آواز دی جو ماں کے پاس سو رہا تھا۔ عبدل اٹھ جاؤ عبدل۔ کیا بات ہے تطہیر؟ سفینہ اس کی آواز پر اٹھ گئی۔ عبدل کو اٹھا رہی تھی کہ اٹھ جائے اور سپارہ پڑھ لے، اسکول کے لیے بھی تیار ہو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آج اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ رات کو دیر سے جو سویا تھا اسی لیے آنکھ نہیں کھلی اس کی۔ اوئے عبدل اٹھ، 8 بج گئے، اسکولے سے دیری ہو رہی ہے، اٹھ جا۔ بے سود سوئے عبدل کو ایک بار جھنجھوڑا دیا کہ عبدل کی آنکھ کھلی۔ اماں صبح کے وقت آپ کی گھڑی بس 8 ہی بجاتی ہے، اس سے 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، چاہے 6:30 بجے ہوں، مگر آپ نے یہی کہنا ہوتا ہے عبدل اٹھ جاؤ، 8 بج گئے، اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں مسلتے پرشکوہ لہجے میں بولتا اٹھ بیٹھا، حالانکہ یہ تو ہر ماں کی کہانی تھی۔ اس لیے کہ تم جلدی اٹھتے جو نہیں۔ اب اٹھ جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، میں روٹی بناتی ہوں تم دونوں کے لیے۔ اماں آٹا نہیں ہے، پہلے ذرا چکی سے تھوڑا سا آٹا لے آئیں۔ روٹی کے نام پر تطہیر کو آٹا یاد آیا۔ آئے ہائے، آٹے کا تو میرے دماغ سے ہی نکل گیا۔ شام کو سوچا تھا 1-2 کلو لے آؤں گی مگر عبدل کی وجہ سے جا ہی نہیں پائی، ابھی جاتی ہوں لینے۔ سفینہ بی بی نے تکیے کے پاس پڑے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر سینے پر پھیلایا اور چٹیا میں سے بکھرے سیاہ اور سفید بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر پیچھے کیا۔ سوچ رہی ہوں آج حویلی چلی جاؤں، اخیر مہینہ ہے، تنخواہ ملنے والی ہے، چلو 4 پیسے ہاتھ آئیں گے تو اکٹھا راشن لے آؤں گی۔ ذرا سامان دی چٹ بنا کے رکھ، جب مجھے وقت ملا میں جا کر لے آؤں گی۔
اماں سامان میں عبدل کے ساتھ جا کر لے آؤں گی، فکر مت کریں، لیکن ابھی آپ کو کام پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بخار ابھی اترا نہیں۔ ضرورت تو ہے نا کام پہ جانے کی، شاہ بی بی دے وڈے پتر اور تحسین بی بی نے آنا ہے، صفائی ستھرائی کام بہت ہوگا، نکاح کے دن نزدیک ہی ہیں، پھر کام نہ ہو پائے گا۔ کام کرنے میں چلی جاؤں؟ ماں کا بستر طے کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی حالت دیکھ کر بول ہی پڑی۔ نہیں تو کالج جا، پڑھائی دا حرج ہوئے گا، میں چلی جاؤں گی۔ وہ چارپائی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ عبدل چلو اٹھ جاؤ اور جا کر وضو کر کے آؤ، تب تک میں تمہارا اور اپنا یونیفارم نکالتی ہوں، پھر تمہیں سبق پڑھاتی ہوں۔ وہ بستر اکٹھے کر کے اندر لے جاتے ہوئے بولی۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا، کمرے کے وسط میں کھڑا عارف اس کی پھرتیاں دیکھ کر رہ گیا۔ ایک رات میں کیا آفت ٹوٹ پڑی کہ تو واپس جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، لالا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسی مصروف انداز میں جواب دیا گیا کہ عارف نے تعجب سے الیون کو دیکھا۔ مگر میری صبح ہی شہرزاد سے بات ہوئی، اس نے بتایا وہ ٹھیک ہیں۔ ان کی طبیعت خراب ہوتے کون سا وقت لگتا ہے، مما انہیں ہاسپٹل لے گئی تھی، اب وہ پہلے سے بہتر ہیں۔ الیون کی بات عارف کے دل کو تسلی نہ دے سکی۔ الیون، اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، جو بات ہے وہ بتاؤ، کیونکہ جب تم رات کو گھوم پھر کر واپس آئے تھے تو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بس کمرہ بند کیے پڑے رہے۔ جانتے ہو تمہارے لیے ہادی کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا یار، بمشکل نارمل لہجے میں بولتا اسے ٹال گیا، ورنہ اندر سے عارف کی تکرار اسے بیزار کر رہی تھی۔ تو جانتا ہے نا یار من کی حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، طبیعت خرابی کے باوجود وہ آفس جاتے ہوں گے، اسی لیے ایسا ہوا ہوگا۔ کتنی بار انہیں منع کیا مگر مانتے ہی کب ہیں۔ اگلے ہفتے لالا کے ساتھ کسی میٹنگ میں بھی جانا ہے، کہہ رہے تھے اب واپس آ جاؤں، اور ویسے بھی مجھ سے گھر والوں سے زیادہ دیر دور نہیں رہا جاتا۔ میرا دل تیری طرح سخت نہیں ہے کہ 6 ماہ 1 سال گھر والوں سے دور رہوں۔ گھر والوں سے دور رہنا ہماری مجبوری ہے، عارف ٹراؤزر کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالتے بے بسی سے بولا۔ جانتا ہوں تم لوگوں کی مجبوری، ویسے یہ ہادی اور خانہ کہاں رہ گئے؟ انہیں بول جلدی آئیں ورنہ میں ان سے ملے بغیر ہی چلا جاؤں گا۔ ایسے کیسے جانے دیں گے تجھے؟ عقب سے مصطفیٰ خان کی آواز ابھری۔ الیون نے بیگ پر جھکے ہی سر موڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ دونوں کمرے کے دروازے پر نمودار تھے۔ مجال ہے جو کبھی اس بندے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہو۔ روبوٹ۔ الیون ہادی کو دیکھ کر ہولے سے بڑبڑایا۔ کہاں تھے صبح سے؟ ایک کام کے سلسلے میں گئے تھے، مصطفیٰ خان نے جواب دیا۔ کیسا کام؟ عارف چونکا۔ کیوم باجوہ کا صبح بلاوا آیا تھا، ہادی نے ISI آفیسر کی بابت بتایا۔ کیوں؟ اب کے عارف الجھا۔ شہر سے 20 کے لگ بھگ بچیاں اغوا ہوئی ہیں، اسی کیس پر بات کرنی تھی۔ اب کے پھر سے جواب ہادی کی طرف سے آیا، جو بیڈ پر پڑے الیون کا بیگ سائیڈ پر کھسکاتے، سر کے نیچے دونوں بازو رکھتے اور ٹانگیں نیچے لٹکائے لیٹ گیا۔ عارف کے چہرے پر فکر کے تاثرات ابھرے۔ اس خبر پر ایک بار الیون بھی فکر مند ہوا، مگر ملک کے حالات جس نہج پر جا رہے تھے وہاں تو اب ایسی خبریں عام سی ہی لگنے لگی تھیں۔ ہادی تم لوگ کیوں اوکھے کاموں میں پڑ گئے ہو، جہاں بندہ ٹام اینڈ جیری ہی بنا رہے؟ سیدھا سیدھا بزنس میں آتے، نہ فکر نہ فاقہ۔ ابھی بھی میں آفر دے رہا ہوں، یارمن کراچی میں دوسری ٹیکسٹائل انڈسٹری لگا رہے ہیں، اس کا چارج تم دونوں سنبھال لو۔ الیون نے ساتھ ہی آفر بھی دے ڈالی۔ اسے شروع سے ہی ان تینوں کے کام سے چڑ تھی، جس میں کئی مہینے تو کیا سال تک گھر والوں کو انتظار کی سولی پر لٹکائے اپنی شکل دکھانے کو ترساتے تھے۔ تو ہمیں انڈسٹری وسٹری سے دور ہی رکھ، ہمارے کام میں جو مزہ ہے وہ تو نہیں سمجھ پائے گا۔ مصطفیٰ کہتے ہی کھڑکی کے پاس پڑے صوفے پر جا کر بیٹھتے سگریٹ سلگا گیا، جبکہ عارف بیڈ کی پائنتی پر ٹک کر مصطفیٰ خان کو دیکھنے لگا۔ یہ بھی ہے، ہر کسی کو اپنا کام ہی بھاتا ہے۔ ویسے ہادی تو اسلام آباد آئے گا نا یارمن اور اس گھونچو کی شادی پہ؟ حسرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ جانتا تھا مصطفیٰ خان بات مان جائے گا، مشکل ہادی کی جانب سے ہی ہونی تھی، اور ہوا بھی وہی۔ دیکھوں گا، آنکھیں موندے ٹال مٹول والا جواب دیا گیا۔ دیکھنا نہیں، تم نے لازمی آنا ہے، بے صبری سے انتظار کروں گا تم دونوں کا، اور خانہ تم اسے بھی ساتھ لائے گا، کیونکہ لالا اور مما کو تم دونوں سے ملنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے تو انویٹیشن دینے بھاگا چلا آیا۔ الیون الماری کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ کافی حد تک کل رات کی پریشانی سے چھٹکارا پا چکا تھا، مگر کب تک؟ کیوں نہیں، ضرور آئیں گے، ویسے بھی تیرے یارے من سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے مجھے۔ مصطفیٰ کے لہجے سے بھی اشتیاق جھلکنے لگا، یہ جو کبھی کسی سے متاثر نہ ہوتا۔ عارف اور الیون کی باتوں سے احمد سے متاثر نظر آنے لگا۔ تو ان کی شادی پر آنا، مل لینا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں تجھے میرے یار من سے محبت ہو جائے گی۔ اچھا، ایسی ہی کچھ خاص شخصیت رکھتے ہیں؟ مصطفیٰ نے الیون کی محبت پر مسکراتے ہوئے استفہام کیا۔ بالکل سادہ سی چارمنگ پرسنالٹی ہیں، تجھے اپنا گرویدہ بنا لیں گے، فخر سے کہتے الیون کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔
थोड़ी देर बाद वो तीनों इलियोन को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे और इलियोन भी बहुत ही खामोशी से खट्टी मीठी यादें लिए अपने दोस्तों को अलविदा कह गया। जी, तो डियर लिसनर्स, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर और मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। नावल तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और कभी-कभी जुमलों में जो है वो तरतीब नहीं रहती, तो थोड़ी-सी मुझे मुश्किल पेश आ रही है। बार-बार अटक जाती हूँ रिकॉर्डिंग करते हुए और बाज़ अल्फ़ाज़ इतने मुश्किल हैं, मतलब बहुत ही इंतहाई गाढ़ी, बिल्कुल ही खालिस उर्दू में लिखे हैं, जो कहते हैं ना कि मास्टर्स लेवल या पीएचडी लेवल में शायद पढ़ी जाती होगी। तो वो मैंने खुद कभी नहीं पढ़े, तो मुझे तलफ़्फ़ुज़ में भी जो है वो काफ़ी मुश्किल आती है, लेकिन मैं ख़ैर उनका मुतबादिल ढूँढ लेती हूँ और फिर उन्हें चेंज कर देती हूँ, यानी कि असल अल्फ़ाज़ नहीं पढ़ती, क्योंकि उससे जुमला आपको भी समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आसान अल्फ़ाज़ जो है वो ही शामिल करूँ कहानी में, ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो इंशाअल्लाह देखते हैं नेक्स्ट कहानी में क्या बनता है। अभी तक तो काफ़ी दिलचस्प लग रही है और मैं कोशिश करती हूँ कि गलतियाँ ना हो मुझसे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जुमला जो है वो बेतरतीब हो जाता है। होप्स हो कि आइंदा भी कहीं कोई गलती होगी तो आप सबको जो है वो समझ आ जाएगी कि ये मेरी गलती नहीं, बल्कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मुझसे पढ़ने में गलती हो गई। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।